عمران خان 1989 کا بھٹو نہیں ہے اور نہ ہی آج 2007 کا پاکستان ہے. وہ ایک ایسی قومی شخصیت ہے جن کی جڑیں اس صوبے میں گہری ہیں جس پر ریاست سب سے زیادہ انحصار کرتی ہے. اسے ختم کرنے سے بحران ختم نہیں ہوگا. اس سے ریاست زندہ نہیں رہ پائے گی، قائم نہیں رہ پائے گی. اپنی پوری طاقت کے باوجود فوج اس جوئے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ افواہوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ عمران خان کو ہٹانا کسی بھی قابل فہم فائدے سے زیادہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو اگر کسی کے دماغ میں یہ خرافات ہیں بھی تو یہ وہ خدشات ہیں جو سب کے دماغ میں ہیں کہ عمران خان صاحب کو ختم کرنے سے ان کی اپنی نسلیں ختم ہو جائیں گی. ناظرین، آج پھر ملاقات کا دن ہے، اور ملاقات کا دن ہے تو سہیل آفریدی صاحب کا، ان کے کچھ ایم پی ایز ہیں اور شاہد خٹک صاحب کا نام آیا ہوا ہے کہ ملاقات کروائی جائے. اب یہ لوگ اڈیالہ جیل تو آج جائیں گے. اب ٹاؤٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی. ٹاؤٹس کو کس نے بتایا؟ ٹاؤٹس کو اسی نے بتایا نا جس نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ عدالت میں تو ججز نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے تو فیصلہ کر کے دے دیا. یا ٹاؤٹس کو بتا رہا ہے وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بتا رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں بتا رہا. تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جیل میں ایک کرنل بیٹھا ہے اور وہ کنٹرول ہوتا ہے عاصم منیر سے، اور وہ وہاں سے معاملہ چلتا ہے ملاقات کروانی ہے یا نہیں کروانی، آئسولیشن میں رکھنا ہے، اکیلے پن میں عمران خان کو یا نہیں رکھنا، تو یہ چیزیں وہاں طے ہوتی ہیں. اب ٹاؤٹس اس کی بنیاد کے اوپر کچھ دعوے کر رہے ہیں. بہرحال یہ ملاقات کروا دی جائے تو اچھی بات ہے. اب وہ کہتے ہیں جی سیاسی ملاقات نہیں ہونے دیں گے، تو نواز شریف صاحب سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ غیر سیاسی ہوتی تھی. کون سا لیڈر ہے پی ایم ایل این کا جو نواز شریف سے جیل میں جا کر نہیں ملا؟ دوسری جماعتوں کے لیڈر جا کر نواز شریف صاحب سے جیل میں ملتے رہے. بہت سارے صحافی، کالم نگار، ان کی بڑی تعداد جیل میں جا کر نواز شریف صاحب سے ملتی رہی. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی نواز شریف صاحب کو جیل میں جا کر ملتے جن کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی، لیکن لگاتار یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی ملنے دینا چاہیے. میرے خیال میں اب ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ آتی ہے، اور ویسے بھی آج کل اسٹیبلشمنٹ میں بڑی بے چینی ہے. عمران خان صاحب کی حراست میں موت کے بارے میں افواہیں آئیں اور بہت عدم اعتماد تھا لوگوں کے اندر، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی ساری منظرکشی ہو رہی ہے. حکام نے دعوے کیے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنا ایک بڑی تباہ کن غلطی ہوگی جسے اسٹیبلشمنٹ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی. عاصم منیر نے اپنے کریئر میں خود اپنے سے پہلے والے جو ڈکٹیٹرز تھے، اپنے پیشرو جو تھے، ان کی جارحانہ پالیسیوں کے نتائج دیکھے ہیں. یعنی 2006 میں نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا، اور 2007 میں لال مسجد کا آپریشن ہوا، بینظیر بھٹو بھی قتل ہو گئی. تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ ایک اور لیڈر کے قتل کے متحمل نہیں ہو سکتا یہ نظام. نواز شریف جب 2019 میں بیمار ہوئے تو ان کو فوراً انگلینڈ بھیجا گیا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب سے اگر کوئی رہنما ایسے مارا گیا تو رد عمل بہت زیادہ بھڑک جائے گا، اور یہ ایک بنیادی حقیقت ہے. فوج کی طاقت، فوج کی بھرتی اور قانونی حیثیت پنجاب کے سیاسی جذبات سے ان کا گہرا تعلق ہے. تو فوج کی بھرتی بھی یہاں سے ہوتی ہے، فوج کا کیشمنٹ ایریا بھی یہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی یا بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ کر کے بچ گئی. بہت بڑے احتجاج ہوئے لیکن کوئی بہت بڑی بغاوت نہیں ہوئی. لیکن عمران خان ایک مختلف حقیقت ہے. وہ نسلی طور پہ پنجابی نہیں، پشتون ہے، لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور پوری قوم میں ان کی حمایت ہے، اور پاکستان سے باہر بھی ان کی حمایت بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے. جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی 2023 میں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بارے میں پھر سارا کچھ لکھا ہوا، کس طریقے سے کیا کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا خان کو ختم کرنے سے سیاسی بدامنی کو بھڑکانے کا خطرہ فوج نہیں لے سکتی، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت بہت بری طرح تباہ ہو رہی ہے. خان کو ہٹانے سے پاکستان کی سیاست میں ایک بے مثال شہید پیدا ہو جائے گا، اور یہ بہت مختلف شہادت ہوگی اگر عمران خان کو کچھ کیا گیا تو. عمران خان بہت بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے لیڈر ہیں، اور ڈیجیٹل حقیقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے تابع ہے اس وقت، اور یہ ایک مزاحمت کی علامت کے طور پہ نوجوان ان کو دیکھتے ہیں. اور ایسی شخصیت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، غائب نہیں ہوتی. ختم ہونے کے باوجود یہ موجود رہتی ہے، بلکہ پھیل جاتی ہے، اور ایک بہت بڑی تحریک کھڑی ہو جائے گی، اور ریاست کو اپنی تاریخ کے شدید ترین سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ جو جملے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے غور سے سننے. یہ ڈپلومیٹ لکھ رہا ہے، امریکی میگزین ہے.
اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے اور اسے بھٹو کی نظیر اچھی طرح یاد ہے کہ اس طرح کی تباہ کن روش نہ دہرائی جائے. شہباز شریف کو آصف منیر کے لیے کام کرنا ہے، پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کرنا. مریم نواز کو آصف منیر کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ آصف منیر صاحب ان کو لے کر آئے. اگر یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے تو یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے، لیکن جو ان کو لے کر آیا یہ اسی کو ڈیلیور کر کے دیں گے نا، اسی کے لیے کام کریں گے، اور یہ اس کو بھی مایوس کر رہے ہیں جس لیول کا انہوں نے کام کیا. ناظرین، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی صبح گنڈا پور کی. اب آپ کو بھی جھٹکا لگا ہوگا، میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ گنڈا پور کیسے پہنچ گیا 7:30 بجے. صبح جیل کا دروازہ کھولا، گنڈا پور اندر. اب یہ وہی گنڈا پور ہے جو بڑے لمبے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. میں کہتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ جب چاہے گا جا کے عمران خان کو مل لے گا. تو اب گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب سے ارلی ان دا مارننگ، اور وہاں پہ گنڈا پور صاحب ملاقات کر کے نکل گیا. بھی انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہو گئی ہے. زعیم لغاری صاحب ہیں جرنلسٹ، اور زعیم لغاری صاحب کا جو دعویٰ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تو اپنی خبر پہ ابھی بھی قائم ہوں اور کھڑا ہوں اپنی خبر پہ، میں پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے گنڈا پور پر برس پڑے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کیے رکھی. معاملہ جو گلے پڑ گیا نا گنڈا پور کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو انہوں نے تذلیل اور تضحیق کی ہے نا، وہ گلے پڑ گیا. اور عمران خان صاحب کو یہ معلومات بھی پہنچا دی گئی ہیں کہ کارکنوں نے جلسے میں غدار غدار کے نعرے بھی لگائے اور جوتے بھی اٹھا کے دکھائیں. اب یہ بڑی نامناسب اور معیوب بات ہے، لیکن یہ ہوا ہے نا، فیکٹ ہے، آپ اس سے بھاگ تو نہیں سکتے. جیسے نواز شریف صاحب کو جوتا لگ گیا تھا، فیکچوئل تھا، ٹی وی پہ دکھایا بھی گیا، جیسے خواجہ آصف کے ساتھ ہوا. اب دیکھیں نا پاکستانی ٹی وی چینلز کو، آپ دیکھیں کہ سارے معاملے اٹھا رہے، یہ معاملہ نہیں اٹھا رہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گنڈا پور پسند ہے یا نہیں. کیونکہ اگر جوتے دکھائے ہوتے کارکنوں نے علیمہ خان کو، تو پورے پاکستان کا میڈیا صبح سے شام تک ایک ہی خبر چلاتا اور یہی چلاتا. وہ انڈے والی خبر یاد ہے آپ کو، بہت دبا کے یہ بڑے خوش ہوئے. لیکن گنڈا پور کے معاملے میں پاکستان کا میڈیا یہ کیسے پی گیا، یہ سوچا آپ نے کبھی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز فیور کرتی ہو نا، وہ اس چیز پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں، جو نہ کرتی ہو اس پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو علیمہ خانم کو، اور میں ان کو لڑا نہیں رہا آپس میں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کامن سینس کی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ جو بھی سوچیں. اب ناظرین، یہی بات جب پوچھی گئی بیرسٹر گور سے کہ جناب یہ جوتے شوتے والا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ورکر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں. ہماری جماعت میں جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. باقی جماعتوں میں واقعی ایسی نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ لیڈر پہ بھی چڑھ کے رہتا ہے. عمران خان صاحب بھی غلط فیصلہ کریں تو صاحب نے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے آگے پورے صفحے ہیں، یعنی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہوگی. پبلک تو وہ ڈیٹیل نہیں کی جائے گی، لیکن جب وہ مذاکرات کرتے ہیں تو بہت سارا کام اس کے اندر کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے اپنے مفاد اور اپنے فائدے کی بات سامنے رکھ رہے ہیں. امریکنز بتا رہے ہیں اپنے فائدے کی بات، ایرانی بتا رہے ہیں اپنے فائدے کی بات کہ ہم جیت گئے ہیں. لیکن بلاخر اس میں جو ہے وہ اگر امن جیت جاتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے. دنیا ایک بڑی جنگ سے بچ سکتی ہے. دنیا کے اندر ایک تباہی جو ہو رہی تھی، جو معاشی تباہی ہو رہی تھی، اس سے بچت ہو سکتی ہے. اور امریکہ کو خاص طور پہ ایک فیس سیونگ مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جنگ امریکہ کو بہت بھاری پڑی ہے. امریکنز کے پسینے چھوٹے ہیں اس ریجن میں، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ناظرین، عمران خان صاحب کی خبر کے بارے میں بات کر رہا تھا. واپس چلتے ہیں روٹین کی خبروں کے لیے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بجٹ پھنسا کر بیٹھ گئی ہے خیبر پختونخوا میں. یعنی اب وہ بجٹ کو استعمال کر رہے ہیں ایک پریشر ڈالنے کے ٹول کے طور پہ. دیکھیں وہ یہ کر سکتے ہیں، پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مووز کو اور اپنے کاموں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ پریشر کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے پاس ایک اختیار ہے، اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف سے یہ کمزوری بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی، اتنا بڑا لیڈر، اتنی زیادہ مقبولیت، اور وہ صرف ایک بجٹ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی ان کو تو ایک تحریک کھڑی کرنی تھی، عمران خان کے بقول اسٹریٹ موومنٹ کرنی تھی. عمران خان صاحب نے تو اپنی جب دوسرا سال ان کا مکمل ہو رہا تھا قید کا، تب انہوں نے تحریک چلانے کا کہہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی وغیرہ کریں گے. پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں. اب کئی مہینے ہو گئے ہیں کوئی عمران خان صاحب سے ملا ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اس صورتحال میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان کی کسی سے ملاقات کروائی گئی ہے.
اب یہ خبر بھی کنفرم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اتنا تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا گیا تھا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ دوسری خبر آتی ہے کہ ان کو ایک راولپنڈی کے آئی ہاسپٹل میں لایا گیا، جہاں کچھ چیک اپ کے علاوہ ان کی کچھ ملاقات بھی کروائی گئی۔ تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کس سے ملاقات کروائی، کیسے ملاقات کروائی ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، لیکن تحریک انصاف کی یہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ عوام کو متحرک کرتے تو انہیں اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ کرنے پڑتے کہ ہم بجٹ نہیں دیں گے، ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے۔ ان سے بڑی کمزوری ان کی ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے 2 کیسز آج لگے ہوئے ہیں، ایک سپریم کورٹ میں 2 کیسز ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں جو ایک کیس ہے عمران خان صاحب کا آج، وہ ہے کہ بنیادی قانونی اور آئینی حقوق سے متعلق 2 اہم اپیلیں ہیں۔ نمبر 1، میڈیکل معائنے سے متعلق عمران خان صاحب کی بہن کی جو درخواست ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور جس میں عمران خان صاحب کو مناسب طبی سہولیات اور آزادانہ میڈیکل معائنے کی فراہمی کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو کیس ہے وہ ملاقاتوں سے متعلق اپیل ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد رکاوٹوں کے خلاف دائر اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ دونوں اپیلیں آج 18 جون 2026 کو صبح 9 بجے سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 3 کے روبرو ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایم این ایز، کتنے سینیٹرز اور کتنے جو ہے وہ عہدیدار پہنچتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم دن ہے، تو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں کہ کتنے لوگ پہنچے ہیں۔ اہم خبر دوسری یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں وکالت ناموں پر دستخط ہی نہیں ہوئے عمران خان صاحب کے، تو یہ معاملہ بھی عدالت کو دیا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، تو اس کو اعتراض لگا کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کو مقرر کیا گیا ہے اس مین کیس کے ساتھ جس کو 2 جج سن رہے ہیں۔ ایک جسٹس سرفراز ڈوگر، جو آپ سب جانتے ہیں کہ پروموٹ کر کے لائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور اس کے بعد سے کورٹ عمران خان کو انصاف نہیں دے رہی، اور دوسرے جسٹس محمد آصف ہیں جن کے بیٹے نے 2 خواتین کو گاڑی کے نیچے دے کر کچل دیا تھا۔ اب یہ آصف صاحب کیا انصاف دیں گے؟ ان کا اپنا بیٹا جو ہے اس کی جان بچائی گئی ہے، جس طرح بچائی گئی ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، تو پھر اس طرح تو جج بیچارہ کمپرومائز ہو جاتا ہے نا۔ جیسے پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایسے ججوں کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ذرا 2 بل آپ دیکھیں ناظرین، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ محمد عمیر صاحب نے 2 بل شیئر کیے ہیں۔ یہ بل آپ دیکھیں، ایک بل جو ہے یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کا ہے، اور دوسرا بل جو ہے یہ شہباز شریف کے دور حکومت کا ہے۔ تحریک انصاف کے دور کا جو بل ہے وہ آخری سال ان کا عمران خان صاحب کا جو چل رہا تھا اس ٹائم کا کوئی بل ہے، اور ابھی جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب کا جو دور حکومت ہے 2026، یہ بل ہے۔ اچھا، ایک بل آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا بل ہے اس میں 286 یونٹ بجلی استعمال کی گئی ہے اور 11 روپے کا یونٹ پڑا ہے، اور 3175 روپے بل آیا تھا، یعنی 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال ہوئی، 286 یونٹ اور 11 روپے یونٹ پڑا تھا۔ اب 219 یونٹ کا بل ہے، یہ دوسرا جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اور 49 روپے کا یونٹ پڑا ہے، اور بل آیا ہے 10,749 روپے، یعنی اس میں 65 یونٹ، 65 نہیں بلکہ 66-67 یونٹ جو ہے وہ بل زیادہ استعمال کی گئی تھی بجلی عمران خان کے دور میں۔ تو عمران خان کے دور میں زیادہ یونٹ کے اوپر جو بجلی کا بل آیا وہ 11 روپے تھا، اور آج کم یونٹ کے اوپر جو بجلی کا بل آیا وہ 49 روپے ہے۔ 4 گنا سے بھی زیادہ آپ کی بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس ظلم اور زیادتی کے خلاف پاکستانی قوم کو کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ اپوزیشن کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن آواز اٹھا نہیں رہی۔ اپوزیشن کو خود سے آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن اپوزیشن عوام کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی، نہ کسانوں کے لیے آواز اٹھائی، نہ محنت کشوں کے لیے آواز اٹھائی، نہ تنخواہ دار طبقے کے لیے آواز اٹھائی۔ اپوزیشن نے عملی طور پہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ناظرین، پاکستان کی جو حکمران ہیں ان کا تکیہ تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے اندر انہوں نے معیشت برباد کر دی، امن و امان برباد کر دیا، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر خراب کر دیا، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، منی لانڈرنگ 100 ارب ڈالر کی ہوئی ہے بقول پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بقول، یعنی پاکستان میں کوئی ایک بھی کامیابی پاکستان کے حکمرانوں نے حاصل نہیں کی۔ ان کا لے دے کے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ انڈیا سے ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں ہے اور ہم سے ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہے، لہذا جناب ہمارے وارے نیارے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ سب کو کاکا دیتا ہے۔ یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، جڑا آنا انہوں کاکا ہی دینا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ یہ کہاوت ایک پولیٹیکل آدمی کے منہ سے سنی تھی، اس نے کہا ساڈے کول جو بھی آئے گا اسی انہوں کاکا دے کے توڑنے ہیں۔
تو تب میں نے ذرا اس کو اسٹڈی کیا تھا یہ کیا ہوتا ہے. جو بھی آئے اس کو اچھی بات کر کے بھیجو, لوگوں کو ناراض نہ کرو, لوگوں کو راضی کرو, سب کو چکر دے کے رکھو. تو ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کے ساتھ بیٹھے تھے یہاں یورپ میں G7 کے موقع پر, اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. انہوں نے کہا جی امریکہ اور بھارت کے درمیان بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, مودی طویل عرصے سے میرے دوست ہیں, ہمارے درمیان ہمیشہ بہترین تعلقات رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہونا بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر ان پر حملہ ہوا تو ہم ان کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوں گے. یعنی اگر انڈیا کے اوپر حملہ ہوتا ہے, یعنی دفاع کے نقطہ نظر سے جب ایک سوال کیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر انڈیا پر اٹیک ہوتا ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے لیے ذرا پریشانی کی بات ہے, اور اگر کوئی اس شخص پر حملہ کرتا ہے تو وہاں ہم مدد کے لیے موجود ہوں گے. کوئی نیا لیڈر آ جائے تو الگ بات ہے, پھر دیکھیں گے, کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے بہترین تعلقات ہیں, ہم اس سے زیادہ قریب اور نہیں ہو سکتے جتنے ہم قریب ہیں, یعنی میکسیمم قریب انڈیا کے ہم ہو چکے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا ہم اور بھی قریب ہو سکتے ہیں, وہ بھی اور میں بھی اور ہماری قومیں بھی, لیکن یہ واقعی ہم دونوں سے شروع ہوتا ہے. رپورٹر نے پوچھا کہ آپ امریکہ بھارت تجارتی معاہدے کے کتنے قریب ہیں, تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مودی ایک بہت سخت ہی مذاکرات کار ہیں, وہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت انسان ہے, وہ بہت اچھے لگتے ہیں, وہ ایک فرشتے کی طرح ہے, لیکن در حقیقت وہ ایک قاتل کی طرح سخت ہے, وہ ایک کلر ہے, لیکن وہ دکھتے اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو حیران کر دیتے ہیں. تو جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریفیں کی نریندر مودی کی, اور ایک بات تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے کہہ گیا کہ نریندر مودی نے اپنے قومی مفاد کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا. یعنی جو مذاکرات انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیے ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے, وہ بڑے سخت مذاکرات کار ثابت ہوئے. یعنی انہیں کلر کہہ کے مخاطب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ ہماری شرائط کے اوپر نہیں آ رہا. دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, امریکہ اس کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہے گا. دوسرا, چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو ہمیشہ امریکہ سپورٹ کرے گا, یہ میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو نریندر مودی کو اگر وہ وقتی طور پہ ناراض بھی کرتے ہیں تو وہ انڈیا کے خلاف اپنی پالیسی امریکنز نہیں لے کر جا سکتے. فی الحال پاکستان سے کام پڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی گیم اٹھا کے رکھی ہوئی ہے, ورنہ ان کا جو اصل اتحادی ہے امریکہ کا, کوآڈ کے اندر ان کا دفاعی اتحاد بھی ہے, جو امریکہ نے کہا کہ ہم اگر حملہ ہوتا ہے انڈیا کے اوپر تو ہم آ کر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایسا نہیں کہا, لیکن پچھلے دنوں وہ شرمندہ کرتے رہے انڈیا کو کہ ان کے تجارے گر گئے ہیں. لیکن نریندر مودی کو انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کار بہت سخت ہے, اس نے اپنے مفاد پہ سمجھوتا نہیں کیا, یہ بندہ لگتا بہت نرم ہے لیکن اپنے کام کے اندر یہ پورا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی بات کی ہے گول مول کر کے, لیکن نریندر مودی کی بھی گیم اٹھا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. سب کی گیم اٹھا دیتا ہے جو بھی ملتا ہے. طیب اردگان ملتے ہیں, بہت کمال آدمی ہے, ابھی ملاقات ہوئی ان کی UAE کی حکومت سے, بہت شاندار لوگ ہیں. قطر والوں سے ملتے ہیں, جی ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. محمد بن سلمان سے ملتے ہیں, کہتے ہیں یہ شاندار آدمی ہے, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. نیتن یاہو کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. آج فرانس کے صدر کے بارے میں اور ان کی اہلیہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت تعریفیں کی ہیں. تو یہ ایک آدمی, اس کو عادت ہی تعریفیں کرنے کی ہے, تو فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی تعریفیں یہ کرتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا, پاکستان کو کیا ملا, غریب آدمی کو کیا ملا, کچھ نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.